اسلام میں جنگ اور امن کی اصول کیا ہے؟ یہ دونوں سب آپ نے دونوں چیزیں بتانی، کیونکہ جنگ ہے وہ بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، دنیا ہے، جیتے جاگتے انسان ہے۔ امن کی جو صورتحال، کوشش ہماری پاکستان کی بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ امن کو برقرار رکھا جائے، تو امن کے اندر کوششیں بھی پاکستان کی بہت بہترین ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بتانا ہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے عالمی سطح پر دیکھنے کو ملا ہے، وہ ایک مثبت مثال بن سکتا ہے یا نہیں؟ سر یہ بھی فرمائیے۔ جی، یہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن بھی دکھائے کہ کبھی ہم دوسروں سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، منتظر رہتے تھے اور ایک نظروں سے ان کی طرف دیکھتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ وقار دیا، یہ شرف دیا کہ ہم دوسروں کے فیصلے کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے، اور انہوں نے ہمیں ثالث تسلیم کیا ایسے ہی دنیا نے، اور دنیا نے اپریشیٹ کیا۔ تو یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو باقی رہا مسئلہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور یہ جو مسالت ہے یہ دیر پا ہو اور مسلمانوں کے حق میں ہو، اور بیسیکلی ماشاءاللہ پاکستان بھی اس کردار میں ہے۔ جی پاکستان کا کردار تو تاکہ یہ جو اس کا اینڈ فیصلہ ہے وہ اللہ کے بہتر ہے، پاکستان اسی کوشش ہاں جی بالآخر جو فیصلہ نتیجہ خیز ہوتا ہے نا، وہ مسلمانوں کے اور امت کے حق میں ہو، یہ دعا کرنی چاہیے سب کو۔ باقی یہ رہا مسئلہ کہ اسلام نے کیا دائرے اس کے مقرر کیے۔ دیکھیے، اسلام ہمیشہ امن کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ جنگ سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول وضع کیے، کسی کے خلاف اقدامی جنگ اگر کر رہے ہوں تو بھی یہ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے کہ وہ اسلام قبول کریں اور تسلیم کر لیں یا پھر جزیہ دیں، اور یعنی اس کے بھی اصول بنائے۔ یہ نہیں کہ وہ ایسے کر دیا جائے کہ جس پہ مرضی حملہ یا جس پہ مرضی ایسا اقدام نہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پہلی جو 3 بڑی جنگیں ہیں وہ مدینہ کے آس پاس ہوئیں، یعنی مدینہ میں اور اس کے آس پاس، بدر، احد اور خندق۔ اب یہ جو تھی یہ ساری دفاعی جنگیں تھیں، اس کا مطلب کہ اسلام امن چاہتا ہے، اسلام جنگ نہیں چاہتا۔ پھر جب انہوں نے پے در پے حملے کیے، پھر خندق کا ایک بہت بڑا معرکہ، اور ادھر سے انہوں نے پورے عرب کو تقریباً اکٹھا کیا، ان کے جنگجوؤں کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب ہم ان کے خلاف اقدام کریں گے، وہ اب ہم سے نہیں لڑنے کی پاور رکھتے، قوت رکھتے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام۔ تو اسی طرح صلح حدیبیہ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک یعنی جنگ سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح بھی کی، ان سے مصالحت کی، اور اس کے نتیجے میں وہ بظاہر مسلمانوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا، اور اس حدیث میں لفظ ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ انی رسول اللہ لست عاصیہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی صلح حدیبیہ کی صرف بات جی صلح حدیبیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم تھا کہ آپ صلح کریں۔ تو اس کے نتیجے میں دیکھیں، پھر اس صلح کے نتیجے میں اس صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور اس کے بعد جب فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 2 سال کے بعد، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، یعنی اتنا اضافہ ہو گیا اور اتنی قوت بڑھی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام جو امن کی دعوت دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو مصالحت کی بات کرتا ہے، جو مذاکرات پہ لے کے آتا ہے لوگوں کو، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ اسلام کی یہ بھی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے قریش جو کبھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اگر وہ آج مذاکرات کی میز سے بیٹھ گئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اس کا مطلب ہے انہوں نے مسلمانوں کی قوت تسلیم کیا۔ بالکل اسی طرح آج عالمی طاقتوں نے پاکستان کو اس قابل سمجھا کہ یہ بھی کچھ صلح مصالحت یا ثالثی کر سکتا ہے، اس وجہ سے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا وقار ہے۔ اور جہاں تک رہی جنگ کا معاملہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، لیکن جب ان کا یہ موقع آ جائے تو پھر جو بھی ہو سکتا ہے پھر کرو، جیسے ہم نے مئی میں کیا۔ تو پھر یعنی پہلے ہم نے نہیں کیا، اقدام ان کی طرف سے تھا، جب جوابی ہم نے کیا تو پھر دنیا نے دیکھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہوا، اور اس وقت سے اب اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ عروج دے گا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک بنا ہے،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی خیر رکھے گا، اور جہاں تک ہم جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ سر. جزاک اللہ خیر.